اس بندے پر قدرت مہربان ہو جاتی ہے جو 9 اور 10 ذوالحج کے دن یہ خاص 4 نوافل ادا کرتا ہے۔ وہ شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر پر اللہ کا نور برستا ہے۔ ایسے شخص کے گھر کو اللہ کی رحمتیں اپنے حصار میں لے لیتی ہیں اور ایسے شخص کی تمام دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 اور 10 ذوالحج کے خاص نوافل کے بارے میں بتائیں گے کہ جو ہر شخص کو ادا کرنے چاہیے۔ یہ نوافل بہت زیادہ برکت والے نوافل ہیں۔ یہاں دیگر نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں 9 اور 10 ذوالحج والے دن یہ 4 رکعت نوافل بھی لازمی ادا کریں، کیونکہ یہ نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ یہ 9 اور 10 ذوالحج کے 4 خاص نوافل ہیں۔ جو شخص یہ نوافل ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب یہ 4 نوافل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے، کون کون سی صورتیں ان میں پڑھنی ہے، نیت کیسی کرنی ہے، یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث میں ذوالحج کے پہلے 10 دن اور ان دنوں میں خاص یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور اپنے لیے آخرت کی زیادہ راہ تیار کرے۔ اس سفر کے لیے سامان جمع کرے جو انتہائی طویل ترین، سخت ترین اور مشکل ترین ہے۔ ایسا سفر جس پر سب کو جانا ہے، چاہے کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے۔ 9 ذوالحج کا دن اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ اس میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے خیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں فرمایا، لہٰذا اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید تمام مسلمانوں کو کی گئی۔ جان لیجئے کہ عرفہ کی وجہ سے تسمیہ کے متعلق بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے 3 کو علماء کرام نے بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذوالحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذوالحج کو یہی خواب دوبارہ نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یہ یقین 9 ذوالحج کو ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذوالحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھائے تھے۔ وہ اس دوران ان سے پوچھتے عرفہ کے جو تعلیم میں نے دی ہے، کیا تم نے اسے جان لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرماتے عرفہ، یعنی میں نے جان لیا۔ آخر میں ان دونوں ہستیوں کے سوال و جواب میں اس کلمے کا استعمال اس جگہ کی وجہ سے تسمیہ بن گیا۔ جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ پر ملے اور اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ یہاں تک کہ بات ہے عرفہ اور قرآن و حدیث کی، تو یاد رہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی عظیم الشان اور بلند و برتر مرتبہ والی ذات عظیم الشان چیز ہی کی قسم اٹھاتی ہے، اور یہی وہ یوم المشہود ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں کہا ہے۔ ترجمہ: قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ القرآن۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ میں میثاق لیا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہل تو شرک ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں تھے، تو کیا ان گمراہ راہ والوں کے فعل پر تو ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ سورہ اعراف۔ ناظرین کرام، یہ کتنا ہی عظیم دن اور کتنا ہی عظیم عہد و میثاق ہے
کہ اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اس قدر ذلیل و خوار ہو، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا جو ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یوم عرفہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے گویا عید کے دن ہیں، اس لیے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے ہم مذہب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرا کرتے تھے اور اس قیام کو حمص کہتے تھے، اور باقی تمام عرب کے لوگ بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے۔ جب دین اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ عرفات میں جائیں اور وہاں ٹھہریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھیں کہ وقوف عرفہ کی اہمیت ہے۔ وقوف عرفہ یعنی 9 ذو الحج کو ہر حاجی کا مقام عرفات پر پہنچنا اس کے حج کی ادائیگی کے سلسلے میں سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ چنانچہ حج کے 2 ارکان طواف الاضافہ اور وقوف عرفات۔ وقوف عرفات کیونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس لیے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ ہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دن بندوں کی معافی کا دن ہے۔ حضرت ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، گویا ان کے دل میں جو بھی ارمان اور ارادہ ہو اسے پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل عرفات کے سبب آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ میرے حضور پر گندا اور گرد آلود آئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسی دن دین اسلام کی تکمیل اور نعمتوں کا اہتمام ہوا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک قرآن کی آیت میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں اس دن اور جگہ کا بھی علم ہے۔ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس دن کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ دن بہت زیادہ برکت والا دن ہے۔ اس دن کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص دنوں میں ہوتا ہے، اور اس دن جو شخص یہ 4 نوافل پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بے حد لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ پھر قدرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص جو بھی دعا اپنی زبان پہ لاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی ہر دعا کو، اس کے دل سے نکلی ہر فریاد کو اپنی بارگاہ میں عظیم المرتبت میں درجہ قبولیت پر فائز فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان نوافل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ جان لیجئے کہ ان نوافل کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے۔ مقررہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان نوافل کو 9 ذو الحج مغرب کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پھر 10 ذو الحج کو صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یا پھر ظہر سے پہلے پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا منع ہے، یعنی آپ ان نوافل کو عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان نوافل کو پڑھنے کا وقت اشراق سے لے کر زوال سے پہلے پہلے کا ہے، اس وقت آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان جو وقت ہے آپ اس میں بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ذو الحج کو مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیں کہ یہ 4 رکعت نوافل آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کون کون سی صورتیں آپ نے اس کے اندر پڑھنی ہے، اور ان نوافل کی نیت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی ایسی جگہ پر ان نوافل کو پڑھنا ہے جہاں آپ کو کوئی بھی پریشان کرنے والا نہ ہو۔ آپ کسی بھی پاک جگہ پر اپنا مصلی بچھائیں اور پھر ان نوافل کو پڑھ لیں۔
اور اگر آپ ان نوافل کو مسجد میں پڑھنا چاہیں تو ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گھر میں پڑھنے ہوں تو گھر پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب آپ نے نوافل کی نیت اس طرح سے کرنی ہے۔ پہلے 2 نوافل کے لیے یوں کہیں کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی جانب اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات اور بھی جان لیں کہ نیت ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں بھی اس کی نیت کر لیں تو کافی ہے۔ یعنی اگر آپ اس طرح سے نیت نہیں بھی کریں، بس دل میں ہی ان نوافل کی نیت کر لیں تو یہ درست ہے، لیکن اگر آپ بول کر بھی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان نوافل کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ کافرون کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ برکت والی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کافرون کو پڑھے گا اسے 1/4 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے فرض نماز کے بعد اور فجر سے قبل سنت کی نمازوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے سنا۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے جسے میں سونے سے قبل پڑھوں، تو آپ نے فرمایا، سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھا کرو۔ یہ سورت شرک سے برات کا اعلان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد سورہ کافرون کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع، پھر سجود اور پھر دوبارہ سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع، پھر سجود اور پھر تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اور اس طرح سے آپ کے یہ 2 رکعت نوافل ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ 2 نفل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو بغیر وقت ضائع کیے دوبارہ سے 2 رکعت نوافل کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور ان 2 رکعت نوافل کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ کافرون کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور اس طرح یہ 2 رکعتیں بھی آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ صلاۃ الحاجت کے خاص نوافل ہیں، اور یہ وہ نوافل ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح سے وضو کرے، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسالک موجبات رحمتک العظائم، مغفرتک والعصمت من کل ذنب، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجت ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، یہ نماز بہت زیادہ فضیلت اور برکت کی حامل ہے۔ جو بھی شخص 9 اور 10 ذوالحج کو یہ 4 نوافل ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پلک جھپکتے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر مراد کو پورا فرما دیتا ہے اور اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے پسندیدہ شخص کی ہر بات کو سنتا ہے اور فوراً اسے پورا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ان 4 نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آپ جتنا بھی درود و سلام پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ جس بھی گھر میں یہ 4 رکعت نوافل پڑھے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو اور اس میں رہنے والوں کو آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں بے تحاشا برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور آج یہ 4 نوافل پڑھنا مت بھولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سب سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت نام لکھ کر ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔